سب سے پہلے مبارکباد میاں یار محمد صاحب کو کہ جنہوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ آج اس نشست کا اہتمام کیا، اور یقیناً ابرار بھائی مسرور کیفینات اکیڈمی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کے ساتھ اپنے تعلق کو بھرپور انداز میں نبھایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یقیناً ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے ڈاکٹر سعید قادری صاحب کی یہاں موجودگی، ہماری سرپرستی کر رہے ہیں کہ ان کے زیر سرپرستی، ان کی زیر نگرانی انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا۔ شہزاد بھائی کے ساتھ میرا جو تعلق ہے، یہاں سارے اپنے احباب بیٹھے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ تقریباً جو بھی زندگی کا حصہ میرا ان کا ساتھ گزرا، ان کے ساتھ میرے جو تعلق رہا وہ سب پہ آیا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ شہزاد بھائی کے حوالے سے اگر میں مختصر بات کروں تو یہاں گفتگو الحمدللہ بہت ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، کیونکہ شخصیت ایک نعت خواں کی حیثیت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر تدوین نعت، ترویج نعت ان کا شعار بنتا ہے، پھر تحقیق نعت کی طرف وہ آتے ہیں، تذکرہ نگاری اس میں انہوں نے خاص طور پہ تذکرہ نگاری پہ بہت کام کیا، نعتیہ صحافت کے حوالے سے کام کیا، اور وہ گوشے جس کا عموماً ذکر نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ تذکرہ نگاری اور نعتیہ صحافت، یہ دونوں چیزیں ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں نے ان کے انتقال پہ ایک بات کہی ابرار بھائی سے، اور میں اس بات پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی رہوں گا کہ نعت پہ اب کام کرنے والے لوگ رہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ شہزاد بھائی نے جتنا کام کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ روز اول سے انتخاب نعت ہو، سلام رضا کی صورت میں ہو، یا ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہو، ایک چھوٹے سے پاکٹ سائز کتاب سے لے کر 1000 صفحے کے مقالے تک انہوں نے کئی کتابیں شائع کی، کئی کتابوں پہ کام کیا، کلیات نعت پہ کام کیا، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی نعت پہ کام کیا، اب نعت پہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں خلا ہو گیا، لیکن میں کہتا ہوں جگہ خالی ہو گئی۔ کام کے معیار پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اس پہ اہل نظر نے گفتگو کی بھی ہے، اس پہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سر یہاں بیٹھے ہیں اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو تذکرہ نگاری کے حوالے سے اور یا دیگر کاموں کے حوالے سے لوگ اب ہر ایک اپنی اہل علم اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی ایک صحت مند معاشرے کی دلیل ہے۔ تو یقیناً وہ اہل علم کی رائے ان کے کام کے حوالے سے وہ جو بھی ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انہوں نے کام کیا، اور وہ کام کر رہے تھے، مرتے دم تک انہوں نے کام کیا۔ آخری ملاقات جب میری ہوئی تو مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ دعا کرو جو میرے ادھورے کام ہے وہ مجھے مکمل کرنے کی مہلت مل جائے۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اپنی طبیعت کو لے کے کہ وہ جس طور پہ سروائیو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بس دعا کرو اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنا کام مکمل کر لوں۔ خاص طور پہ خواتین نعت کو شاعرات پہ وہ تذکرہ نگاری تذکرہ پہ کام کر رہے تھے، ان کے انتخاب پہ بھی کام کر رہے تھے۔ تو مجھے اس دن انہوں نے اس طرح کہا کہ 26 تذکرے میں نے لکھے ہیں، میں نے اتنی کتابیں مرتب کی، 20 تو خالی میری وہ چھوٹی کتابیں ہیں، باقی کلیات ہیں، دیگر کتابیں ہیں۔ کہنے لگے یار کوئی ان سب کو یکجا ہی کر دے تو یہ الگ ہی ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو حقیقت ہے یہ انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ اب ان کے کام پہ بھی کام کیا جائے گا، اس کام پہ اور اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آنے والے وقت میں جو تحقیق نگار آئیں گے، جو محققین ہیں یا جو لوگ نعت پہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان پیدا کرے گا، وہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال وہ ایک خط اول تو کھینچ گئے ہیں، اور یقیناً اس خط سے ایک شکل آگے مستقبل میں بنے گی، اور نعت کا ایک منظرنامہ جو ہمارے سامنے وہ دیکھے گئے ہیں وہ مزید اور آگے نکھرے گا، اس میں فروغ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جملہ کا جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں فروغ نعت کے حوالے سے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی